بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ جانے اس مٹی کے بدبودار کیچڑ کے ڈھیر سے بنے ہوئے انسانوں میں یہ اکڑ کہاں سے آتی ہے، جسے دیکھ کر شاید زمین و آسمان بھی لرز جاتے ہوں گے۔ انسان جو اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا، پیٹ میں گندگی لیے پھرتا ہے، مگر جب کسی کو اپنے سے کم دیکھتا ہے تو ناک پر رومال رکھ لیتا ہے۔ دوسروں میں گندگی محسوس کرنے والوں کو اپنے پیٹ کی گندگی یاد ہی نہیں رہتی۔ لوگوں کے اندر عیب تراشنے والے کبھی اپنے گربان میں نہیں جھانکتے۔ ایسے لوگوں کی شان مان آن کو آنے والا وقت مٹی میں ملانے کے لیے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے کو معلوم ہی نہیں کہ گزرتے وقت کا اژدہا ان کے دن رات کو تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ انسان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، اپنے دشمن کو موت دینے کی قسمیں کھاتا ہے اور اسی دشمنی کے انتقام میں اپنی زندگی کی بہت سی بہاریں گنوا دیتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی سوچنے کا عادی ہو اور دماغ سے کام لیتا ہو تو اسے پتہ ہے کہ موت تو دشمن اور دوست دونوں کو اپنے وقت پر آتی ہی ہے۔ بعض انسانوں کے لیے موت تو زندگی سے اچھی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو موت سے زیادہ زندگی دشوار ہوتی ہے، خاص کر جو لوگ ضمیر کی پکڑ میں ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہگار لوگ دنیا میں خوش رہتے ہیں، نہیں، بلکہ گناہگاروں کو ان کا دل کا مریض بنانے کے لیے ان کا اپنا ضمیر ہی کافی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ لینے کے بجائے ظالم کو وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت ایک ایسی چکی کی مانند ہے جس کے دونوں پارٹ کھردرے ہوتے ہیں۔ ظالم اگر عقل مند ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کر بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے والوں کو مظلوم سے معافی مانگنا آسان ہو جاتی ہے۔ انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کی جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی جان کو نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی سے انتقام لینے کی قسمیں کھانا بیکار ہے، فضول ہے۔ ہر انسان اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے جاتا ہے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے کوئی اپنی جان سے نہ جائے، کیونکہ موت تو اس کو آنی ہی تھی۔ ہم اس کو مار کر گناہگار مفت میں ہو جائیں گے۔ اگر کسی نیک کام میں سختیوں سے گزرنا پڑے تو بے تکلف گزر جانا چاہیے، کیونکہ سختیاں آخر کار ختم ہو جائیں گی، مگر نیکی کا اجر ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی لذت اور خوشی کے حصول کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے تو لذت اور خوشی کا خیال ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ لذت اور خوشی ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ کا داغ ہمیشہ ماتھے پر اور دل پر باقی رہے گا۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ انسان کے ساتھ دنیا کے اندر اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے برا ہوتا ہے۔ یہ بات انسان خود کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں نیچ ہوں، وغیرہ وغیرہ، مگر یہی بات کوئی اور اس کے بارے میں کہہ دے تو غصے کی وجہ سے اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ یہی غرور و تکبر کی نشانی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کسی انسان کی اصلیت اگر جاننا چاہتے ہو تو غصے کے وقت اسے دیکھ لو۔ اگر وہ غصہ پی گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ غصے میں انسانیت کو پھلانگ کر گالی گلوچ اور مار دھاڑ پر آ گیا تو ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ اس کے مزاج کی سادگی اور انکساری اور طبیعت کی عاجزی کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ ایسا مزاج کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو متقی ہیں
اور جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔